اردو نوٹس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مرزا غالب کی دوسری غزل جس کا پہلا شعر ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، اس غزل کی ہم تشریح پڑھیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ محبوب عاشق کی ہر بات کو کھیل میں اڑاتا ہے اور اس کو طنزیہ طور پر کہتا ہے کہ تو کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، تو خود کو سمجھتا کیا ہے، تو کس ہوا میں ہے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ خدارا تم ہی بتاؤ کہ یہ بھی کوئی بات کرنے کا سلیقہ ہے، اور اس طرح توہین امیز گفتگو کیا تمہیں زیب دیتی ہے۔ دوسرا شعر ہے، نہ شعلہ میں یہ کرشمہ نہ برق میں یہ ادا، کوئی بتاؤ کہ وہ شوخ تند خو کیا ہے۔ شاعر محبوب کی تند خوئی کے سبب سے اسے کبھی شعلہ کہتا ہے اور کبھی برق، لیکن وہ حیران ہے کہ نہ وہ کرشمہ شعلے میں ہے جو اس محبوب میں ہے، اور نہ برق میں وہ ناز و ادا ہے، لہٰذا وہ پوچھتا ہے کہ کوئی مجھے بتائے کہ وہ اسے کہے کیا کہے، اسے کہے تو کیا کہے۔ تیسرا شعر ہے، یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے، یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے، وگرنہ خوف بد آموزی عدو کیا ہے۔ رقیب محبوب سے بات کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرا رقیب یعنی دشمن میری چگلی کھائے گا اور میری طرف سے تجھ کو بدگمان کر دے گا، یعنی میرے خلاف تمہارے کان بھرے گا، بلکہ مجھے رشک تو اس بات پر ہے کہ وہ تم سے بات کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، یعنی اے محبوب مجھے اس بات پر رشک ہے کہ میرا رقیب جو ہے وہ تم سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کو تم سے ہم کلام ہونے کا ایک موقع مل رہا ہے، مجھے اس بات پر رشک ہوتا ہے۔ اگلا شعر ہے، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ اس شعر میں بدن سے خون بہنے کا کوئی سبب بیان تو نہیں کیا ہے، لڑکوں نے پتھر مار کر خون بہایا ہے، خود سر پھوڑ لیا ہے، یا پھر خون کے آنسو رو رو کر، یہ سب احتمال ہیں، مگر تعین نہ کرنے سے شعر میں ایک لطف پیدا ہو گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے گریبان کو اب رفو کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ لہو کے سبب سے پیرہن یعنی لباس اب خود بدن سے چپک گیا ہے۔ اگلا شعر ہے، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ عاشق سوز عشق سے جل گیا ہے، اب معشوق اس کی راکھ کرید رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے نادان، اب راکھ کرید کر کیا تلاش کرتا ہے کہ جہاں جسم جل گیا ہے وہاں دل کیا بچ گیا ہوگا جو اس کی تلاش کرتا پھرتا ہے۔ اگلا شعر ہے، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم اس لہو کو لہو نہیں مانتے جو محض رگوں میں گردش کرتا ہے، دوڑتا پھرتا ہے، کیونکہ یہ تو ہر کسی کے ہاں دوڑتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم تو اس کو لہو مانتے ہیں جو آنسو بن کر آنکھ سے ٹپکتا ہے، گویا جو خون بن کر نہ ٹپکے وہ عاشق کا لہو نہیں ہو سکتا اور اس کی کوئی وقت نہیں۔ اگلا شعر ہے، وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادۂ گلفام مشک بو کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں بہشت بہت عزیز ہے، اور وہ محض اس لیے ہے کہ وہاں نہایت عمدہ شراب ملے گی اور بہت زیادہ ملے گی، اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے جس کے لیے ہمیں جنت اس قدر عزیز ہو۔ اگلا شعر ہے، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، تو کس امید پر کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ
ایک تو ہم میں بات کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی ہے، عشق میں ہم اس قدر ضعیف ہو چکے ہیں کہ اب بات کرنے کی سکت باقی نہیں رہی ہے۔ بالفرض اگر ہو بھی تو کس امید پر اپنی آرزو کا اظہار کریں، کیونکہ نہ ہی اس نے ہماری یعنی محبوب نے ہماری کوئی آرزو پوری کی ہے اور نہ اس کی توقع ہی ہے کہ وہ ہماری کوئی آرزو پوری کرے گا۔ آخری شعر ہے، مقطع ہے: ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اس مقطع سے متعلق روایت مشہور ہے کہ ایک دن استاد شیخ ابراہیم ذوق پالکی میں بیٹھے جا رہے تھے کہ مرزا کی نظر ان پر پڑی۔ اب ان سے مرزا کی معصرانہ چشمک تھی۔ غالب نے یہ مصرع ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے ہوا ہے شہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا پڑھ دیا۔ ذوق نے سن لیا اور بہادر شاہ ظفر سے شکایت کی۔ بہادر شاہ ظفر نے غالب کو بلوایا اور مصرع سنا کر پوچھا، آپ نے کون سی غزل کہی ہے؟ غالب نے پوری غزل سنائی اور مقطع میں یہ مصرع شامل کر دیا۔ اس میں شاعر نے کہا ہے کہ ذرا غالب کو ملاحظہ فرمائیے کہ بادشاہ کے مصائب بن کر کس طرح اتراتے پھرتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری غزل جس کی تشریح ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔